أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة أيها الإخوة وإخوات، جیسا کہ میں نے ابتدائی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایک آسان عربی لینگویج کا ایک کورس شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ ایک بیسک عربی گرامر اور عام بول چال کی عربی بھی سیکھیں گے۔ تو اس سلسلے کا پہلا سبق آج ہم الحمدللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک ضروری چیز جو بہت لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، وہ حرکات اور اعراب۔ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ اسے ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ حرکات عربی آپ جانتے ہیں، اور اردو میں بھی وہی ہوتی ہیں، زیر، زبر، پیش اور تنوین یا جزم، سکون، یہ حرکات ہیں۔ یہ دراصل ایک نون کی آواز ہوتی ہے۔ تنوین جو ہوتی ہے وہ ایک نون کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے ہندی والوں کے لیے میں سمجھاؤں کہ ایک اکشر ہے با، اس پہ کوئی حرکت، کوئی ماترا نہیں ہے۔ اب اس پہ دو پیش لگا دیے، تنوین، دو پیش کی، یہ ہو گیا بن، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ دو زبر لگا دیے۔ اب عربی کا قاعدہ ہے کہ موسٹلی جب دو زبر آتے ہیں تو ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، بے الف دو زبر بن، اب یہ بن ہو گیا، اور بے کے نیچے دو زیر لگا دیے تو یہ ہو گیا بن۔ تو یہ ان، ان، بن، ان، یہ جو آوازیں یا ساؤنڈ آ رہے ہیں، اس کی بچت کے لیے صرف ایک حرکات یا تنوین سے کام چلاتے ہیں۔ اب ہندی والوں میں تو آپ جانتے ہیں، جو ہندی بھاشی ہیں، کہ ہندی بغیر ماتراؤں کے، بغیر سر کے لکھی ہی نہیں جا سکتی، اس میں ماترائیں، سر لگانا ضروری ہے۔ لیکن عربی میں، اردو میں، فارسی میں یہ سہولت ہے کہ آپ چاہیں تو حرکات نہ استعمال کریں، زیر زبر پیش نہ لگائیں لفظ کے اوپر، تو جس کو وہ لینگویج آتی ہے وہ اسے پڑھ لے گا اور سمجھ لے گا۔ تو اب آئیے اعراب کی طرف۔ اعراب کسی لفظ کے، کسی ورڈ، کسی شبد کے آخری حرف، آخری انتم اکشر پر جو حرکت آتی ہے، جو ماترا آتی ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ اس لفظ کا وہ اعراب ہوگا، اس کی اعرابی حالت ہوگی۔ اور یہ دو زبر تنوین بھی ہو سکتی ہے، اور ایک زیر زبر یا پیش بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اعراب، اس لفظ کا جو اعراب ہے، وہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ اس لفظ کی جملے میں، سینٹنس میں پوزیشن کیا ہے، یہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا ریلیٹڈ ہے۔ جیسے ہندی والوں کے لیے میں سمجھاؤں کہ ایک شبد ہے منتر۔ اب ترا پہ آخری اکشر پہ کوئی ماترا نہیں ہے، لیکن ہم نے ترا پر ایک ماترا لگا دی، ای، بڑی ای کی، تو آج یہ دیکھیے ریڈ کلر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو اب یہ ہو جائے گا منتری۔ اسی طرح ورش، اب شاہ پہ ایک ماترا بڑھا دی آ کی، تو یہ ہو گیا ورشا، ورش سال، ورشا بارش۔ اسی طرح بھالا سے ہو گیا بھالو، پربھو سے پربھا۔ یعنی میننگ میں بہت فرق آ گیا نا۔ تو اسی طرح دیکھیے کہ اعراب کی امپورٹنس کیا ہے عربی میں۔ بعض اوقات بلکہ موسٹلی لفظ کے میننگ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اعراب سے، صرف اس کی پوزیشن بدلتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک مثال دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دیکھیے دال پر دو پیش ہے، پھر پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں اس کا اعراب دو زبر آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دال کے نیچے دو زیر آ گئے۔ میننگ لفظ کے وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
لیکن یہ اعراب میں تبدیلی کی ہوئی انشاءاللہ اسی کورس کے دوران آپ کو اس کی معلومات بھی ہو جائے گی. اب ایک دو مثال سے اور سمجھیے اعراب کی اہمیت. یہ ورب تو ہم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن مثال کے لیے یہ ایک ورب ہے، فعل ہے. اور عربی دیکھیے کتنی یونیک اور ونڈرفل ایک ادبھوت بھاشا ہے، ایک یونیک لینگویج ہے کہ ایک چھوٹا سا 3 حرفی 3 اکشری شبد ہے نصرہ، یہ پورے سینٹنس کا کام دے رہا ہے. اب نصرہ کا مطلب ہوا اس نے مدد کی، یعنی اس فعل میں اس ورب میں ہی پروناؤن جو ہے وہ پوشیدہ ہے، ہیڈن ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن ہے. نصرہ اس نے مدد کی. اب ہم نے اس میں ایک فاعل ایک سبجیکٹ بڑھا دیا حامد. اس پہ دو پیش ہیں حامد، نصرہ حامد. اس کا مطلب ہوا حامد نے مدد کی، یعنی یہاں حامد سبجیکٹ ہے، کارک ہے یا کرتا ہے. اب حامد پہ جو اعراب ہے دو پیش، ہم نے اس کو تبدیل کر کے کر دیا دو زبر. اب یہ ہو گیا نصرہ حامدن. تو اس کا مطلب ہوا اس نے حامد کی مدد کی، یعنی نصرہ میں جو ہی کی پروناؤن پوشیدہ ہے اس نے حامد کی مدد کی. یعنی حامد اوپر کے سینٹنس میں تو سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، نیچے حامدن ہو کے مفعول بن گیا، آبجیکٹ بن گیا، کرم بن گیا. اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اللہ سے مخاطب ہیں کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب اگر کوئی غلطی سے انعمتو پڑھ دے، انعمتو علیہم، اس کا مطلب ہو جائے گا کہ جن پر میں نے انعام فرمایا، مطلب الٹ ہو گیا نا. اور اگر کوئی سیون دانستہ انٹینشنلی کوئی ایسا پڑھ جاتا ہے تو وہ تو کفر ہو گیا معاذ اللہ. ایک اور آیت ہے قرآن کی، قتل داؤد و جالوت. یہاں داؤد پہ پیش ہے تو یہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. جالوتا تا پہ زبر ہے تو یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. اس کا مطلب ہوا داؤد کلڈ جالوت. اب اگر اس کی اعراب بدل دیں، اس پر پیش کی جائے زبر کر دیں، اس پر زبر کی پیش کر دیں تو مطلب الٹا ہو جائے. جو قاتل ہے وہ مقتول بن جائے گا، جو مقتول ہے وہ قاتل ہو جائے گا. اتنا فرق پڑتا ہے اعراب سے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. اور اب کل سے ہم یعنی اگلے سبق میں جو میں جمعے کے بعد منگل کو جو اپلوڈ کروں گا اس میں ہم سمپل سینٹنسز مرکب تام وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. دیکھتے رہیے اور جہاں سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور جو اس میں تبدیلی چاہتے ہو کمنٹ میں مجھے بتائیے، انشاءاللہ میں اس کو اور امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.